اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 105۔ یہاں سے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ انا، بے شک ہم، انزلنا، ہم نے نازل کی ہے، الیکا، آپ کی طرف، الکتابہ، یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لتحکما، تاکہ فیصلہ کریں آپ، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بما، اس کے مطابق جو اراکا، آپ کو دکھا دیا ہے، اللہ تعالی نے، ولا تکن، اور آپ نہ بنیے، للخائنین، بددیانت لوگوں کی طرف سے، خصیمن، جھگڑنے والے۔ چونکہ یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ایک الگ مضمون یہاں سے شروع ہوگا۔ گزشتہ آیات کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جہاد کے بارے میں حکم دیا، جہاد کے دوران نماز قائم کرنے کا طریقہ بتایا، بلکہ آپ ان دونوں پہلوؤں کو اکٹھا کر لیں، جہاد اور ہجرت کے دوران، سفر کے دوران اللہ پاک نے نماز قصر کا بھی طریقہ بتایا، نماز خوف کا بھی طریقہ بتایا، اور جہاد کے دوران اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا بھی اللہ پاک نے حکم دکھایا کہ پوری سرگرمی کے ساتھ، پورے جوش و خروش کے ساتھ جہاد کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ عبادات کے اس سارے بیان کے بعد اللہ رب العالمین معاملات کی اصلاح کا حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کرو، لوگوں کے درمیان تمہارا معاملہ کیسا ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ یہاں سے آگے، یہ آیت نمبر 105 ہے، اس سے آگے آیت نمبر 113 تک تقریباً ایک خاص واقعہ ہے جس کا بیان ان تمام آیتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ بنو ظفر ایک قبیلے کا نام ہے، یہ قبیلہ انصار کا تھا۔ انصار جو کہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ انصار ہم کہتے ہیں ان مسلمان صحابہ کرام کو جو کہ مدینہ طیبہ میں پہلے سے موجود تھے، یہاں کے مقامی تھے، جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ شریف کے اندر، انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور انصار جو پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود تھے انہیں ہم کہتے ہیں انصار۔ تو انصار کا ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا قبیلہ بنو ظفر۔ اس قبیلہ بنو ظفر کا ایک آدمی تھا، اس آدمی کا نام تھا تیمہ بن عبیرق۔ یہ آدمی چوریاں کرتا تھا، اور چوری اس طریقے سے کرتا تھا کہ دیوار کو پھاڑ کے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، نقب زنی، نقب لگا کر، یعنی دیوار کو پھاڑ کے تو وہ مکان کے اندر داخل ہوتا اور پھر چوری کرتا۔ اس کا ہمسایہ تھا، اس کا ایک پڑوسی تھا، ان کا نام ہے قتادہ بن نعمان۔ تیمہ بن عبیرق نے قتادہ بن نعمان کے گھر سے چوری کی، دیوار کو پھاڑا، دیوار کو پھاڑ کے تیمہ اندر داخل ہوا قتادہ کے مکان میں، اور اس کمرے کے اندر کچھ زرہیں پڑی تھی۔ زرہ کہتے ہیں اس لوہے کے لباس کو جو میدان جہاد کے اندر مجاہدین اپنے جسم کے اوپر پہنتے ہیں، اسے بولا جاتا ہے زرہ۔ تو کچھ زرہیں پڑی تھی اور ایک آٹے کی بوری پڑی تھی۔ تیمہ نے وہ بوری بھی اٹھائی اور وہ زرہیں بھی اٹھائیں، اور رات کی تاریکی کے اندر اس نے دیوار کو پھاڑا اور یہ سارا سامان اٹھایا، اور اٹھا کے چوری کر کے وہ لے گیا۔ اور ایک یہودی تھا، اس کا دوست ہوگا، اس یہودی کا نام ہے زید بن سمین۔ اس یہودی کے گھر میں جا کر یہ سارا سامان اس نے رکھ دیا، آٹے کی بوری بھی رکھ دی اور زرہیں بھی رکھ دی زید بن سمین کے پاس۔ صبح جب قتادہ بن نعمان کو اس چوری کا علم ہوا تو وہ انہوں نے تلاش شروع کر دی۔ اب حسن اتفاق یہ تھا کہ آٹے کی بوری کے اندر ایک سوراخ تھا، اور جب تیمہ وہ بوری اٹھا کے لے کے جا رہا تھا تو لکیر سی بنتی گئی زمین کے اوپر، آٹا گرتا گیا اور لکیر سی بنتی گئی، اور تلاش کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان اسی لکیر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور وہ لکیر جا رہی تھی، آٹے کی بنی ہوئی وہ لکیر وہ جا رہی تھی زید بن سمین کے پاس۔ تو وہ زید بن سمین کے ہاں پہنچ گئے، اسے جا کے پوچھا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ مجھے اس چوری کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جب مال تلاش کیا گیا اور اس کے ہاں اس کے گھر سے وہ مال برآمد ہو گیا تو اب تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔
اب وہ پھنس گیا تھا، چوری تو اس نے کی نہیں تھی، تو اسے اب صاف صاف بات بتانا پڑی۔ زید بن سمین نے کہا، جو کہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ یہ چوری کی ہے تیمہ بن عبیرک نے، آپ جا کے اسے پکڑے۔ زید بن سمین چونکہ یہودی تھا تو بہت سے یہودیوں نے جو اس کے آس پاس رہتے تھے، انہوں نے بھی زید بن سمین کی سچائی کی تصدیق کی کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل درست کہہ رہا ہے۔ اب الزام آ رہا تھا تیمہ پر۔ تیمہ کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، بنو ظفر، اور وہ آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم اللہ کے رسول سے یہ فیصلہ کراتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں، قبیلہ بنو ظفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بڑی سرگرمی اور بڑا جوش دکھانے لگا اور تیمہ کی صفائی میں بڑھ چڑھ کر بولنے لگا۔ قبیلہ بنو ظفر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر تیمہ کی چوری ثابت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم تو پورا قبیلہ بدنام ہو جائیں گے، ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوگی اور تیمہ جو ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قبیلہ بنو ظفر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اگر فیصلہ تیمہ کے خلاف ہوا تو یہودی تو صاف بری ہو جائے گا جو کہ ہمارا دشمن ہے، تیمہ مسلمان ہے اور یہ ہماری بدنامی ہوگی، ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی، دین اسلام کی بدنامی ہوگی۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی اور ان کا جوش و خروش دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ تیمہ ہی سچ بول رہا ہو، کہ چوری جو ہے وہ زید بن سمین نے کی ہو، کیونکہ سامان اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے، اور زید جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو اور تیمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ اس سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ آیت مبارکہ آ گئی۔ اب آیت مبارکہ کو آپ دیکھیے گا، آپ کو خود معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ نہ جھگڑیے بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ اس جملے کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ خیانت کرنے والے قبیلہ بنو ظفر ہیں، چوری تیمہ بن عبیرک نے کی ہے، خیانت یہ کر رہے ہیں، بددیانتی سے اور جھوٹ سے کام یہ لے رہے ہیں، معاملات کے اندر خرابی یہ پیدا کر رہے ہیں، لہذا تیمہ بن عبیرک نے ہی چوری کی ہے اور زید بن سمین جو ہے وہ سچا ہے، اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس کے گھر میں سامان رکھا گیا ہے۔ اس جملے کے اندر یہ ساری بات واضح ہو گئی۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ملا کے پڑھیں گے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ آپ خیانت کرنے والوں کی جانب سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں۔ اس جملے کے اندر آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پچھلی زندگی کے اندر بھی خیانت کرنے والوں کی حمایت نہیں فرمائی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب، جیسے آپ پہلے خیانت کرنے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دیتے، ایسے ہی آپ آئندہ بھی کبھی خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دیجیے۔ اور اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اس لفظ سے، اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی کے ذریعے علم آتا ہے وہ علم اراءت ہے۔ اراءت کا معنی دیکھنا، یعنی آپ کے پاس جو علم آتا ہے بذریعہ وحی، وہ علم ظنی نہیں ہے، وہ گمان نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے، بلکہ وہ قطعی علم ہے، حتمی علم ہے، یقینی علم ہے، اور وہ علم ایسا علم ہے، ایسا جاننا ہے کہ جیسا جاننا آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی جگہ پر پہنچے، اس جگہ کو دیکھے تو اسے اس جگہ کا علم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کسی جگہ کے بارے میں سن کر علم حاصل کرنا،
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ علم اتنا قطعی اور یقینی علم ہے، حتمی علم ہے کہ وہ گمان نہیں ہے، وہ کوئی خیال نہیں ہے، وہ ایسا علم نہیں ہے کہ جو آپ نے فقط سنا ہوا ہو، بلکہ وہ ایسا علم ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، حق کا اپنی آنکھوں کے ساتھ خود مشاہدہ کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی قابل غور ہے لفظ خائنین کے اندر، کہ خیانت تو ایک شخص نے کی جس کا نام تیمہ بن عبیرک ہے، چوری ایک شخص نے کی، قبیلہ بنو ظفر کو خائنین کہا گیا۔ خائنین اس لیے کہا گیا جو شخص کسی خائن کی حمایت کرتا ہے وہ شخص بھی خیانت کا ہی مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس خائنین کے لفظ سے اپنے لیے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم نہ خود خیانت کریں اور نہ ہی ہم کسی خیانت کی حمایت کریں۔ خیانت کرنا اور کسی خائن شخص کی حمایت کرنا دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے، دونوں کا جرم ایک جیسا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بات سبق کے طور پر ارشاد فرمائی کہ کبھی کسی چور کی حمایت نہ کرو، کبھی کسی جھوٹے شخص کی حمایت نہ کرو۔ حمایت کرنی ہے تو اس کی کرو جو سچا ہے۔ آپ یہاں یہ اندازہ بھی لگائیں کہ ایک شخص جو کہ یہودی ہے اور ایک شخص جو کہ مسلمان ہے، چوری اگرچہ مسلمان نے کی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق کو واضح فرما دیا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حق کا ساتھ دیں، آپ فیصلہ وہ کریں جو کہ عدل پر مبنی ہے، جو کہ انصاف پر مبنی ہے، جو کہ سچائی پر مبنی ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو خواہ مخواہ میں اپنے مسلمانوں کی سپورٹ کرتا رہے اور وہ مسلمان جو کہ چور ہوں، وہ مسلمان جو کہ بددیانتی کا ارتکاب کریں، وہ مسلمان جو کہ چوریاں کرنے والے ہوں، لٹیرے ہوں، غنڈہ گرد ہوں، چھیننے والے ہوں، لوٹنے والے ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ وہ ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتا رہے، چوروں کی پشت پناہی کرتا رہے، یعنی اس بنیاد پر کہ وہ چونکہ کلمہ گو ہیں، وہ مسلمان ہیں، تو اگر وہ ڈاکو ہوں گے تو اسلام ایسے مسلمانوں کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام ایسے مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کرتا، ایسے مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا کہ جو مسلمان ہوں، بظاہر مسلمان ہوں اور وہ چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر بری کر دیا اس یہودی کو جو کہ تھا یہودی، لیکن اس کی براءت کا اعلان کر دیا کہ وہ بری ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ سچ بول رہا ہے۔ چوری واقعتاً تیمہ بن عبیرک نے کی ہے جو کہ مسلمان ہے، اور یہ قبیلہ بنو ظفر اپنے اس فرد کی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا ہے جو کہ فرد چور ہے، جو شخص چور ہے۔ تو چور کی کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے، وہ بھلا اپنا سگا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ بھلا کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، وہ بھلا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، چور کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، کسی خائن کی، کسی بددیانتی کرنے والے کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی آیت کے اندر جو بڑی مختصر ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ مغفرت طلب کیجئے اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں مغفرت کس کے لیے طلب کرنی ہے؟ طلب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنی ہے، مگر کس کے لیے معافی مانگنی ہے، کس کے لیے مغفرت کا سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو یہ بات سمجھیے گا، اس کے دو مختلف معنی علماء مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، پیغمبر تو گناہوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، پیغمبر تو ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے جرم سے پاک ہے، تو پھر پیغمبر اپنے لیے معافی کیوں مانگیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں جو ہلکا سا خیال گزرا، خیال یہ گزرا کہ ہو سکتا ہے کہ تیمہ بن عبیرک نے چوری نہ کی ہو اور زید بن سمین نے چوری کی ہو، یعنی ایک چور کی حمایت کا جو ہلکا سا خیال، اور وہ ہلکا سا خیال بھی اس لیے قلب مبارک میں گزرا، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، کیونکہ قبیلہ بنو ظفر بڑی ہی گرم جوشی کے ساتھ، بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ
وہ تیمہ بن عبیرک کی صفائیاں بیان کر رہے تھے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا۔ اللہ پاک اس خیال کے آنے پر آپ کو مغفرت مانگنے کا حکم دے رہا ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں یہ جو خیال گزرا ہے، آپ اس خیال کے گزرنے پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معافی طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی بنے گا، پیغمبر جب بھی اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے، تو اس مغفرت کا معنی معافی نہیں ہوتا بلکہ درجات کی بلندی ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے درجات کی بلندی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ تو یہ سوال تو ہر پیغمبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب ذوالجلال، میرے مرتبے کو، میرے شرف کو، میرے درجات کو اپنی جناب کے اندر اور بلندی عطا فرما۔ ایک اس کا یہ معنی ہو گیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مغفرت طلب کیجئے قبیلہ بنو ظفر کے لیے، کیونکہ جو قبیلہ بنو ظفر ہے وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان ہے، مسلمان سے بھی خطا تو ہو سکتی ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ قبیلہ بنو ظفر چونکہ مسلمان ہے اور ان سے خطا کا ہو جانا ممکن ہے، ایک غلطی کا ہو جانا ان سے ممکن ہے، اس کا امکان ہے کہ اسے غلطی ہو جائے۔ یہاں ایک عقیدہ سمجھ لیں کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خطاؤں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ معصوم ملائکہ کی ذات ہے، معصوم انبیاء کی ذات ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ بس صرف یہاں ایک نقطہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو تیمہ بن عبیرک تھا، یہ پھر اپنی بدنامی کے خوف سے بھاگ کر مکہ روانہ ہو گیا، اور وہاں بھی جا کر اس نے اپنی اسی پرانی عادت کو ادا کیا اور اس نے چوری کی اور نقب لگایا، اور جب دیوار کو وہ پھاڑ رہا تھا، کسی شخص کی دیوار کو وہ پھاڑ رہا تھا، تو وہی دیوار اس کے اوپر گری اور وہ اس دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ پاک نے آخر کے اندر یہ فرما دیا غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو، قبیلہ بنو ظفر کی اس غلطی کو اللہ تعالیٰ خود معاف فرما دے گا۔ آپ ان کے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے۔ یہاں پر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، یہ واقعہ آگے چلتا رہے گا کچھ آیتوں میں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تقریباً آیت نمبر 113 تک اس واقعے کا بیان ہوگا۔ آئندہ کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 107 کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنے کلام کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔